بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 اپریل سمار کا یہ دوسرا ویلاگ اہم خبروں کے ساتھ۔ جو ولسن کی طرف سے امریکہ سے کمپنی پر ایک اور بڑا میزائل حملہ، اور یہ بڑی ٹویٹ آئی بڑی پیش رفت جمہوری بل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل میں بیٹھے عمران خان نے دنیا کی تاریخ میں آج ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک دفعہ پھر شرمندہ کروا دیا۔ 3 دن جنگ کا ہونے کا کہنے کے بعد بیان بدل گئے، مکر گئے۔ صنم جاوید کا اغوا، مودی سے جنگ نہیں پاکستانیوں سے جنگ ہو رہی ہے، اور یزید کے دور کی وارداتیں ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ تفصیل سے آپ نے سمجھنا ہے۔ بارڈر چھوڑو اقتدار بچاؤ، یہ پاکستانیوں سے جنگ کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کو سلمان اکرم راجہ کا خط بھی، یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ لگایا۔ جیل میں ہوتے ہوئے اپنی مقبولیت، اثر و رسوخ اور عوامی حمایت کی موجودگی اور طاقت کا 2 سال ہو گئے ہیں خان کو جیل میں۔ تصویر آواز مکمل طور پہ بین ہے، لیکن پاکستان کے سب سے مقبول ترین شخصیت کا ہونے کا یہ عمران خان کا ثبوت۔ انسٹاگرام پہ 10 ملین فالورز کا نیا ریکارڈ، اور خان کی کوئی پوسٹ، کوئی تصویر، کوئی ٹویٹ، کوئی ویڈیو آپ جانتے ہیں نہیں آئی۔ ٹویٹر فالورز میں 21.1 ملین فالورز ہیں خان کے، جو دنیا میں ایک بڑی ساکھ ہے۔ یوٹیوب پر 2.5 ملین ہے، فیس بک پر تقریباً 13 ملین ہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، پاکستان کی سیاست میں لوگوں کے دل و دماغ میں ایک نظریے کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے بغیر یہ نظام لنگڑا، لولا، اپاہج، معذور نظر آتا ہے۔ بدترین مخالف آج خان کے وزراء نون لیگ کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز کو چھوڑیں، آل پارٹیز کانفرنس میں خان کو بلائیں، یہ معاملہ تب ٹھیک ہوگا۔ یہ ورنہ قومی سلامتی، معیشت، خارجہ پالیسی، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ امریکہ سے جو ولسن پاکستان بھارت کی کشیدگی میں اہم ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے کہ جمہوری بل منظوری کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میری اطلاعات ہے کہ بڑی تعداد میں کانگریس مین شامل ہو چکے ہیں اس میں، اور یہ پاکستان بھارت کے معاملے سے بڑا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں، اس سے خطرناک معاملہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ پاک بھارت کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ لیں نا، 2 ممالک کا ایک جنگی شوق کہہ لیں، لہو گرمانے کا۔ ابھی ایک آدھا کوئی جہاز اڑا دیں گے، ایک آدھا کوئی سرجیکل سٹرائک ہو جائے گی، اس کے بعد ہندوستان کو کچھ بالی ووڈ کی فلموں کا مواد مل جائے گا، انہیں کچھ مطالعہ پاکستان کے نئے چیپٹر مل جائیں گے۔ لیکن یہ جمہوری بل وہ میزائل ہوگا جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ 30 اپریل کو پاکستان میں موجود امریکی ہائی کمیشن نے پوری کوشش کی کہ وہاں پر کسی طرح وہ میٹنگ کرے، وہ کینسل ہو چکی ہے، اور بڑی مستند خبریں ہیں کہ ہندوستان کی لابی وہاں پہ کامیاب ہے۔ اس کے نتائج آپ کو کچھ دنوں میں نظر بھی آئیں گے، ابھی میں اس کی قبل از وقت بات نہیں کرتا۔ لیکن اس معاملے کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حل کرے، جمہوریت کو واپس لائیں۔ تحریک انصاف کے پاس تجویز بھی آئی ہے۔ ابھی محمود چکزئی نے جو انہیں بتایا تھا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس اپنے طور پہ کروائیں اور فارم 45 کی اسمبلیوں کا آغاز کر دیں، بس پیرالل حکومت بنانا شروع کر دیں۔ یہ فارم 45 کے جیتے ہوئے ایم این ایز کی مکمل اسمبلی، اسد کیسر ڈپٹی اسپیکر زرتاج گل کو بنا کے حکومت کی ایک متبادل حکومت کا قیام اسمبلیوں کے اندر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یاد رکھیں۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ عدالتوں میں قانونی حیثیت کس طرح دلوائی جائے گی۔ اور یہ پھر چیف جسٹس کو جو بھی خط لکھا سلمان اکرم راجہ نے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس کی امریکہ میں گونج۔ یہ عمران خان کی قید تنہائی، انسانی حقوق کا معاملہ، جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جو خاندان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہین ہو رہی ہے، جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، صحافیوں کو، وکلاء کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، ججز کو، یہ سارا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر 8 فروری کے الیکشن کی، یہ سارا معاملہ چیف جسٹس کی عدالت میں ایک تو خط اسی وجہ سے دیا ہے کہ جمہوریت اور قانون کو بچانا، لیکن اصل معاملہ امریکہ سے ہونا ہے۔ ہارورڈ میں، امریکہ میں، وہاں سلمان اکرم راجہ نے یہ بات جو کی، اب وہ امریکہ کی کانگریس مین تک پہنچی ہے کہ یہ جو خطرات ہیں ان میں جمہوریت کیسے واپس آئے گی۔ یہ دیکھیں، جو ہندوستان کی جنگ کا اس وقت ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ تو چلیں جب ہونی ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کے ساتھ جو جنگ جاری ہے، ابھی تازہ ترین حملوں میں تو خان کی ملاقاتیں بند ہوئیں، قید تنہائی میں ڈالا گیا، یوٹیوبرز کے بینک اکاؤنٹ بند ہوئے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ڈاکٹروں، کسانوں، سندھ کے عوام، نہروں کا معاملہ، گلگت بلتستان میں معدنیات کا معاملہ، اور یہ جو تازہ ترین حملہ جس میں یہ بظاہر فتح یاب ہوئے، صنم جاوید کا اغوا اپنے خاوند سمیت، اور صنم جاوید کے اغوا کرنے سے سوچ رہے تھے کہ انہیں اب کوئی بارڈر پر جانے کا مشورہ نہیں دے گا، ترغیب نہیں دے گا۔ پنجاب کی ماں کو بھی یہ فائدہ نظر آ رہا تھا کہ جگتے کوئی نہیں لگائے گا کہ پلاسٹک سرجریاں کروا کے ایسا منہ رکھنے والے کیا فائدہ کہ دشمن کو جواب نہ دے سکیں۔ نواز شریف سے بھی کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ مودی کے خلاف کیوں نہیں بولتے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سوال تو بار بار ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ مریم نواز سے بھی پوچھا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھارت کے خلاف کیوں پیش نہیں کرتی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو ہو چکی ہے۔ یہ سوال بار بار آئیں گے کہ نواز شریف کہاں غائب ہوا 24 اپریل سے ایک دم، اور یہ بار بار فوج کو بھی کہا جائے گا بارڈر پہ جائیں۔ دیکھیں، فوج کو ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے بارڈر پہ بھیجنا، تلقین کرنا جرم بنا دیا گیا۔ انہیں کہیں بارڈر پہ جائیں، دفاع کریں غدار کے، حالانکہ حدیث شریف ہے کہ بارڈر پہ جانے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مسلم میں بیان کی کہ 1 دن اور 1 رات سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں سے بہتر ہے۔
اور اس دوران اگر فوت ہو جائے تو اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا. اب اس سے زیادہ اور بات کیا کرے بندہ؟ اب انہیں بار بار کوئی کہیں بارڈر پہ جائیں، بارڈر پہ جا کے تحفظ کریں، تو فوج کا تو حلف نامہ یہ کہتا ہے، قانون کے مطابق پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ میں خلوص دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا، کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا، سیاسی وابستگی کسی کے اظہار نہیں کروں گا. اور اس میں تو بلکہ ایک لائن ہے کہ اپنے میں افسر کا ہر جائز حکم تسلیم کروں گا. یہاں بھی جائز کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ناجائز نہیں تسلیم کرنا. اب یہ وہ محاورہ ہے نا، جس کا کام اس کو ساجے. مطلب آپ جس کام کے ماہر ہوں، جج ہیں، تو آپ کو یہی کہا جائے گا عدالت میں جائیں. اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ کو کہاں بھیجیں گے؟ اسمبلی میں کہیں گے جاؤ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں. صحافی خبر کی تلاش میں تو اسے کہیں گے جاؤ کیمرہ مائک لاؤ، اپنے سورس لاؤ، اسٹوڈیو میں جاؤ. اداکار گلوکار انہیں سیٹ پہ جانے کا کہا جائے گا. تو فوج کو بھی اسی طرح سرحد کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ بھیجنے کا کہا جائے گا. اب انہیں یہ تو نہیں کہا جائے گا اسمبلی میں آپ چلے جائیں حکومتیں بنائیں، حکومتیں گرائیں. یا جو امن و امان پولیس کا کام ہے وہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اندرونی امن و امان بناؤ. نہ یہ تاجر ہیں کہ جی سیمنٹ کا، دلیے کا، پراپرٹی ڈیلنگ کا کوئی کام شروع کریں. بارڈر پہ جانے، دفاع کا کام، سرحدوں کے محافظ وہیں اچھے لگتے ہیں. اور یہی بات صنم جاوید نے کی، یہی بات سوشل میڈیا کر. اب اس بات کو غداری میں لے کے انہیں اغوا کر لیں، اٹھا لیں، ماریں، پیٹیں. اب صنم جاوید کو کوٹ لکھپت سے جب انہوں نے اغوا کیا تو باقاعدہ تشدد کیا. ان کی قسمت بڑی اچھی تھی کہ اسے خاوند کے موبائل سے جو کال مل گئی اور وہ کال ریکارڈ ہو گئی، کس نے اغوا کروایا، کروانے والے کا نام کیا ہے، وہ ساری تفصیلات 25 منٹ کی کال میں آ گئیں. اور یہ وجہ تھی مجبوراً صنم جاوید کو منظر عام پر رہے، ورنہ انہوں نے وہیں سے غائب کر دینا تھا. پھر وہ آپ کو 4-6 مہینے نہیں ملنی تھی. اب صنم جاوید کی گرفتاری، اب اس کی دیکھیں قوم میں کیا پذیرائی ہوئی. پنجاب کے حالات دیکھیں، ینگ ڈاکٹرز انقلاب کنارے لگا رہے ہیں. جاتی عمرہ مریم نواز کے گھر کے باہر پہنچ رہے ہیں. مریم نواز کے گلو بٹ نشے میں بدمست ہاتھیوں کی طرح ان پر، خواتین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. ایسا تو شاید بھارت کی فوج بھی نہ کرتی جو آج ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی دیکھیں جسٹس سمن رفت صاحب ہے، ان کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ اس نے کہے ایسوسیشن کے صدر نے، تو 43 خواتین وکلاء نے معذرت کا مطالبہ کیا. 43. لیکن یہ خواتین چونکہ صنم جاوید جج نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، باقی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستانی نہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب چاہے صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں، نون لیگ کے تو دیکھیں 40 سال کی سیاست کی گھٹی میں نواز شریف کے منصور میں شامل ہیں. بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، شیریں مزاری، بشرا بی بی، فاطمہ جناح یا علیمہ خان، ان کی تذلیل کرنا ان کا مقصد ہے. یہ سمینہ پاشا کے ساتھ دیکھیں، صنم جاوید کے ساتھ جو کر رہے ہیں، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ پولیس والوں خواتین کے گروانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کوئی بات کرے نوکری سے نکال دیں، کردار کشی کی مہم. وہ محسن نقوی کا پتہ نہیں ایک سالہ ہے شاید، کیا ہے، مجھے اس کا رشتہ نہیں پتا، وہ بندہ ہے، کوئی شکل اسی طرح کی ہے اس کی، وہ نام بھی اس سے ملتا ہے. سمینہ پاشا سے اس کے والد کا پوچھ رہا ہے، اپنے بھائی نامعلوم والدین کا بتاؤ. ینگ ڈاکٹروں نے ابھی جو جاتی عمرہ پہنچے ہیں ان میں سے دیکھیں ایک ڈاکٹر نے، ابھی تو انہوں نے خیر سرکاری اسپتالوں میں پولیس کا داخلہ بند کیا، او پی ڈی بند کی ہے کہ میڈیکل سہولت انہیں نہیں دیں گے. لیکن میں نون لیگ کے صحافیوں کو دیکھ رہا تھا، مخصوص صحافیوں کو انہیں باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی عوامی حمایت ہم نے حاصل کر لینی ہے. اور پھر یہ عوامی حمایت کے چکر میں ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جو یقین کریں جنگ کے دنوں میں تو افواہیں آتی ہیں پتہ ہے، لیکن جس طرح یہ بے نقاب ہوتے ہیں، ان کے پھیلائے ہوئے جھوٹ کے کاروبار سے انٹرنیشنل سطح پہ بے عزتی ہو رہی ہے. ایک مذاق بن رہا ہے، انڈین 1 منٹ میں تفتیش کر کے نکال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، ان کے صحافیوں نے کہا جی بھارتی طیارہ سخوئی Su-31 گر گیا، وہ 2024 کے ایکسیڈنٹ نکلا، لوگوں نے ذلیل کیا، نہیں مذاق بن گیا. پھر انہوں نے بلنڈر مارا اور جھوٹ بولا کہ ترکی کے حوالے سے ایک ٹرانسپورٹ طیارہ ایندھن بھرنے آیا، انہوں نے کہا جی وہ ہتھیار دینے ہمیں آ گئے. ترکی نے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت بھی کی اور سختی سے تردید بھی کر دی کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی میں ہم کوئی ہتھیار نہیں دے رہے کسی کو. اب اسی طرح کے یہ بلنڈر دیکھیں انہوں نے وہ شاہد افریدی سے بھی مروایا، شاہد افریدی سے بیان دلوایا جی کہ مسلمانوں کو وہاں بھارت میں بڑا مارا جا رہا ہے. تو بھارت کے مسلمان وہ سیاستدان ہیں اسد الدین اویسی صاحب، انہوں نے شاہد افریدی کو جوکر، نوٹنکی، ڈرامے باز کہہ دیا. مطلب ضلالت ہی کروانی ہے اپنی ہر جگہ. مقصد کہ قوم کو متحد کیا جاتا ہے جنگ میں. ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبند، سب ہیں. تقریباً 2700 سیاسی جماعتیں ہیں، میڈیا چینلز ہیں ہزاروں کے قریب، سب ایک پیج پہ ہیں اس وقت. یہاں پاکستان میں انہوں نے صوبائیت بھی شروع کی ہوئی ہے، لسانیت بھی شروع کی ہے، فرقہ واریت بھی شروع کی ہے، سیاست بھی شروع کی ہے، معاشی اختلافات بھی ہر جگہ. وفاق پنجاب معاف کیجیے کے علاوہ صوبوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں مانتا. IMF نے منع کیا صوبوں کو اپنے فنڈ نہیں دینے، انہوں نے 100 ارب میں سے 78 ارب صرف پنجاب کو دے دیے، باقی صوبوں کو احساس محرومی پہ چھوڑ دیا. ممبران پارلیمنٹ ان کے برملا عوام کو کہتے ہیں ہم سے توقع نہ کرنا، آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہم آپ کے کام نہیں کریں گے. 90% پاکستانیوں کے لیے بجٹ ہی نہیں رکھنا چاہتے، صرف اپنے 10% چند گلیوں کے لیے. باقی چاروں صوبوں میں آپ کو ہر طبقہ فکر جو احتجاج کرتا نظر آ رہا ہے. پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں،
مریم نواز کی فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں، اور سندھ میں دیکھیں نہروں کے معاملے پر تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اس وقت. وہاں جو ظلم و ستم انہوں نے کل کیا وہ شاید حقیقت میں بھارت کی فوج بھی نہ کرتی. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، گلگت بلتستان میں آپ چلے جائیں وہاں حالات دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں مہرنگ بلوچ کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ پاکستان کے تمام صوبوں کے حالات دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. اور یہاں وہاں ہندوستان میں دیکھیں ان کی تقریبات ہو رہی ہیں اور وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں خواجہ آصف بیان دیتا ہے ٹی وی پہ کہ ہم تیار ہیں 3-4 دنوں میں جنگ، اس کے ساتھ ہی وہ جب پریشر آتا ہے پیچھے سے 2 تھپڑ لگتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں، وہ سما والے بیان. حالانکہ راؤٹرز کو بھی اس نے کہا ہے. آپ راؤٹرز پہ جا کے انگریزی میں بیان پڑھیں، چلیں اردو میں تو اور بات ہے، انگریزی میں پھنس جاتے ہیں. ایسے لوگ انہوں نے لاؤڈ سپیکر رکھے ہوئے جو صرف اور صرف پاکستان کی، یقین کریں دنیا بھر میں صرف ضلالت. وہ بھارتی صحافی یقین کریں کہ ٹکڑے بھیجتے ہیں، وہ پڑھ کے دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار یہ کس لیول پہ پہنچے ہوئے لوگ. اور کوئی اگر ان کو تنقید کر دے، کوئی بات کر دے، اس کی ذاتی زندگی پہ حملہ، اس کے خاندان پہ حملہ، اس کے والدین پہ حملہ، اس کے بینک اکاؤنٹوں پہ حملہ. مطلب ایک غدر مچائی ہوئی ہے انہوں نے. یقین کریں جس طرح وہ غدر مچی تھی نا 1857 میں، بالکل بھی غدر. اب میں اس پہ آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ کنفیوز ہوئے ہیں. حب الوطنی کا جو چورن اور اسلامی چورن، اس پہ میں آپ کو تفصیل سے تاریخ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آپ نے کرنا کیا ہے صورتحال میں. کل جو لائیو پروگرام کیا اس میں کچھ لوگ کنفیوز بھی مجھے لگ رہے تھے. جو حالات اس وقت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، طاقتور فوجی حکمران جب بھی غیر مقبول ہو، بدنام ہو تو مذہبی چورن بیچتا ہے، قوم کے جذبات کو استعمال کرتا ہے، وطن سے محبت، تاکہ وہ لوگ اس کے مظالم بھول جائیں، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فوجی حکومتیں ہمیشہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے بیرونی جنگ یا تو چھیڑ دیتے ہیں یا پھر اندرونی ملک میں دشمن، دہشت گرد یا غدار کا چورن بیچ کے طاقت کا جواز، اس پہ اسلام کا چورن الگ بیچ دیتے ہیں. یہ لوگوں کو سوچنا، حق و باطل کا دیکھیں، آپ کو فرق سمجھنا ہوگا. آج جو کچھ بھارت کر رہا ہے بغیر تفتیش، بغیر تصدیق کے، پہلگام کا حملہ، خود ساختہ رپورٹ بنا کے پاکستان پہ، یہی کام تو پاکستان میں بغیر تفتیش، بغیر ثبوت، بغیر تحقیق کے 26 نومبر اور 9 مئی پہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی، ان کی عزتیں اچھالی، ان کے کاروبار تباہ کیے، جیلوں میں لوگوں کے روپوش ہوئے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر انہوں نے کیا کیا. اب یہی کام بھارت اگر خدا نہ خواستہ جنگ جیتا ہے تو اس نے بھی یہی کرنا تھا. ہر طاقتور یہی کرتا ہے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا ماضی میں ان کا ماضی چیک کریں نا آپ، پہلے آپ کو اس پتہ چلے تھا کہ ایوب خان کی ساکھ مکمل تباہ ہو چکی تھی. اس نے 1965 کی جنگ شروع کر دی. وہ تو جنگ میں بعد میں سیاسی دباؤ بڑھا اور پھر اقتدار چھوڑنا پڑا. یحییٰ خان بدنام زمانہ، اس کی حکومت 1971 کی فوجی آپریشن سرچ لائٹ اس نے کیا، 2 ٹکڑے کروا دیے. ضیاء الحق مارشل لا کے بعد انتہائی غیر مقبول تھا. اس نے حکومت مضبوط کرنے کے لیے پہلے افغان جہاد شروع کر دیا، ریاستی پالیسی بنائی عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے، ساتھ اسلامی چورن بھی پھینک دیا اوپر. مشرف نے بھی کارگل کی جنگ چھڑی، پھر امریکہ کے ساتھ جا کے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو جھونک دیا کیونکہ عوام میں حمایت نہیں تھی. اشفاق پرویز کیانی نے بھی سوات آپریشن اسی لیے شروع کیا، اندرونی خطرات بڑھا چڑھا کے بیان کیے. راحیل شریف نے بھی کہا جی شمالی وزیرستان میں ضربی آپریشن، مطلب سارے معاملے دہشت گردی کے. ابھی بھی کہہ رہے 1500 ابھی بھی قابو نہیں آ رہے. تو یہ پاکستان کی قوم کو جوڑنے کے لیے آپ تاریخ اٹھائیں نا ذرا، تھوڑا سا کبھی کبھی پڑھا کریں. یزید کی حکومت لیبیا، افریقہ سے شروع ہو کے مکہ، مدینہ، شام، فلسطین، ایران، عراق، آرمینیا، ترکمانستان تک، بلکہ کچھ جگہ پہ تو ملتان تک بھی اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. اس دور کے علماء، کوفہ کے لوگ وہاں اسلامی روایات پیش کرتے تھے جی کہ یزید کی حکومت اللہ کے حکم سے بنی ہے، یہ اسلامی حکومت ہے. وہ یزید کی تعریف کرتے تھے کہ جہاد میں شرکت کی، اس نے، اس کی فوج میں صحابہ بھی تھے. قسطنطینیہ کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنی ہے ایسی. علماء اور دانشور جو تھے اس دور میں پورا ایک پروپیگنڈا کرتے تھے، کوفہ کے لوگوں کو بتاتے تھے یہ بڑا اسلامی لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ نے بات کی تو بغاوت ہے. یہ نواسہ رسول سرداران جنت امام حسین علیہ السلام کون ہیں، ان کے والدین کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں. اب چونکہ یزید کو یہ اسلامی حکومت صرف ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے خلاف جو بغاوت کرے گا وہ باغی ہوگا، تو نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے باغی قرار دیا، صرف اپنی منافقت اور کمزوریاں چھپانے کے لیے، عوام پہ اثر و رسوخ رکھنے کے لیے. یہ وہی واردات، حالانکہ اس فوج کا سپہ سالار فاسق، ظالم اور گناہ گار تھا، سینکڑوں لوگوں کا قاتل، اسلامی اصولوں کو، آئین اور قانون کو، دین کو پامال کر کے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دے رہا تھا. اسلامی حکومت تو نہیں ہو سکتی وہ. اور پھر جو بولتا تھا اس کے گھر یزیدی فوج پہنچ جاتی تھی، اغوا کر لیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لوگوں کے اندر خوف پھیلاتے تھے. اور پھر جو فلسفہ امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے لوگ تو انہوں نے قربانیاں دیں. اب دیکھیں یزید کی فوج میں بھی کہا جاتی ہے، دیکھیں نماز پڑھتے ہیں لوگ، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہیں، حافظ ہیں، اسلامی فوج ہے، لیکن لوگوں کو پتہ حق کدھر کھڑا ہے، نواسہ رسول جگرے گوشہ بطول کس طرف کھڑا ہے.
وہ دل و دماغ سے جانتے تھے کہ یہ حق ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ نیک ہیں، یہ پاک ہیں، یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ بہادر و دلیر ہیں، اسلام ان کے گھر سے ہے۔ تو دوسری طرف بچوں کے قاتل، لٹیرے، محافظ، چوکیدار کے روپ میں، حافظ کاری کے روپ میں یہ کبھی حق نہیں ہو سکتے۔ اور یہی معاملہ آج آپ کو دنیا میں بھی نظر آتا ہے، حق و باطل کی یہ لڑائی اسی طرح لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ علماء، مشائخ، دانشور یہ واردات یہی کرتے ہیں۔ اور اللہ دیکھیں ظالم کے مذہب کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتا۔ فرعون کو 950 سال حکومت کرنے دی، جب اس نے ظلم کیا تب رسی اس کی کھینچی۔ مودی اگر مسلمان نہیں ہے اور ظالم ہے، اور آج کے یزید مسلمان ہیں اور ظالم ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ باقی پھر یہ جانے اور وہ جانے۔ کل کسی نے پروگرام میں کہا تھا ہم تو 5000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کے دیکھیں گے، تو خیر ہوگا، پتہ نہیں ان کا کوئی معاملہ، لیکن جو ولسن کا معاملہ بڑا پکا ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔